بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوسری فصل، وجوب حج کی شرائط، ارکان کی درستی اور واجبات و ممنوعات کا بیان۔ حج کی شرائط۔ حج صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں: وقت کا پایا جانا، مسلمان ہونا۔ بچے کا حج صحیح ہے اگر تمیز رکھتا ہو تو خود احرام باندھے، اور اگر چھوٹا ہو تو ولی اس کی طرف سے احرام باندھے اور اس سے وہ تمام افعال کرائے جو حج میں کیے جاتے ہیں، جیسے طواف و سعی وغیرہ۔ حج کا وقت شوال المکرم، ذوالقعدہ احرام، ذوالحج حرام کے 9 دن اور یوم نحر یعنی قربانی کے دن کی فجر طلوع ہونے تک ہے۔ جس نے اس مدت کے علاوہ حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ کہلائے گا، اور عمرہ کا وقت پورا سال ہے۔ لیکن جو شخص مینا کے دنوں میں حج کے احکام کا پابند ہو اسے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ وہ مینا کے افعال کی ادائیگی میں مشغولیت کے سبب اس کے بعد عمرے کے افعال ادا نہ کر سکے گا۔ فرض حج ادا ہونے کی شرائط۔ حج اسلام ادا ہونے کی 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 بلوغ، نمبر 4 عقل اور وقت۔ اگر بچے یا غلام نے احرام باندھا لیکن عرفہ یا مزدلفہ میں غلام آزاد ہو گیا اور بچہ بالغ ہو گیا اور طلوع فجر سے پہلے عرفہ کی طرف لوٹ آیا تو ان دونوں کا حج اسلام ادا ہو جائے گا، کیونکہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، البتہ دونوں پر بطور دم ایک بکری لازم ہوگی۔ عمرہ ادا ہونے کی بھی یہی شرائط ہیں سوائے وقت کے۔ حج نفل ادا ہونے کی شرائط۔ آزاد بالغ شخص کے نفلی حج کے ادا ہونے کی شرائط درجہ ذیل ہیں۔ حج نفل حج اسلام سے بری الذمہ ہونے کے بعد ہوگا، کیونکہ حج اسلام مقدم ہے۔ پھر اس حج کی قضا ہے جو وقوف عرفہ کی حالت میں فاسد کر دیا ہو۔ پھر نظر کا حج، پھر کسی کا نائب بن کر حج کرنا، پھر حج نفل ہے، اور یہ ترتیب ضروری ہے۔ اسی طرح حج ادا ہوگا اگرچہ اس کے خلاف نیت کرے۔ حج واجب ہونے کی شرائط۔ حج واجب ہونے کی 5 شرائط ہیں: بالغ ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا اور صاحب استطاعت ہونا۔ جس پر فرض حج لازم ہو اس پر فرض عمرہ بھی لازم ہے۔ جو زیارت یا تجارت کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور لکڑیاں بیچنے والا نہ ہو تو ایک قول کے مطابق اس پر احرام باندھنا لازم ہے، پھر عمرہ یا حج کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ استطاعت کی اقسام۔ استطاعت 2 اعتبار سے ہوتی ہے: خود اعمال حج کا بجا لانا، اس کے کئی اسباب ہیں۔ وہ یا تو اس کی ذات سے متعلق ہیں، یعنی اس کا صحت مند ہونا، یا راستے سے متعلق، یعنی راستہ سرسبز اور پرامن ہو، سمندری اور خطرناک نہ ہو، اور نہ ہی راستے میں ظالم دشمن موجود ہو۔ مال کے اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ آنے جانے کے اخراجات رکھتا ہو، خواہ اس کے اہل و عیال ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ وطن کی جدائی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیز ان لوگوں کے اخراجات ادا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو جن کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی مال موجود ہو، سواری یا اس کے کرائے پر قادر ہو، کجاوا یا سواری ہو بشرطے کہ اس پر ٹھہر سکتا ہو۔ جو خود اعمال حج ادا نہ کر سکتا ہو یعنی اپاہج ہو، اس کے اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اجرت پر لے جو فرض حج سے فارغ ہو چکا ہو، تاکہ اس کی طرف سے حج کرے، اور اس قسم میں جانے کے لیے سواری کے اخراجات کافی ہیں۔ اگر اپاہج شخص کا بیٹا اس کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے تو وہ استطاعت والا شمار ہوگا، اور اگر بیٹا اپنا مال پیش کر دے تو اس صورت میں صاحب استطاعت شمار نہ ہوگا، کیونکہ خود کو خدمت کے لیے پیش کرنا بیٹے کی عزت و سعادت مندی ہے، جبکہ مال خرچ کرنا باپ پر احسان کرنا ہے۔ استطاعت کے ساتھ ساتھ جس میں تمام شرائط پائی جائیں اس پر حج لازم ہے، اگرچہ تاخیر جائز ہے مگر خطرہ ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کا حکم۔ اگر آخری عمر میں بھی حج کی سعادت مل گئی تو اس سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر فرض ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے مر گیا تو حج چھوڑنے کی وجہ سے بارگاہ الہی میں گناہ گار حاضر ہوگا۔ اس صورت میں اس کے ترکہ سے کیا جائے گا، اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو، جیسے تمام قرضوں کا معاملہ ہے۔ اگر 1 سال میں صاحب استطاعت ہوا اور لوگوں کے ساتھ حج کے لیے نہ نکلا، اور اسی سال لوگوں کے حج کرنے سے پہلے اس کا مال ہلاک ہو گیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا۔ جس نے خوشحالی کے باوجود حج نہ کیا اور مر گیا تو اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔
अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने अज़म किया है कि हुक्काम को लिखूं कि जो बावजूद इस्तिदाद हज नहीं करता उस पर जजिया लाजिम कर दो। मनकूल है कि हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर, हज़रत सैयदना इब्राहीम नखई, हज़रत सैयदना मुजाहिद और हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अगर किसी दौलतमंद शख्स के बारे में मालूम हो कि वाजिब होने के बावजूद वह हज किए बगैर मर गया तो हम उस पर नमाज जनाजा ना पढ़ें। मनकूल है कि एक बुजुर्ग का खुशहाल पड़ोसी हज किए बगैर मर गया तो उन्होंने उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाया करते थे, जो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद ज़कात अदा किए और हज किए बगैर मर गया वो दुनिया में दोबारा लौटने का सवाल करेगा। फिर आपने ये आयत मुक़द्दसा तलावत फरमाई, रब्बिरजिऊनी लअल्ली अमालु सालिहन फीमा तरक्तु, सूरह मोमिनून। तर्जुमा, ए मेरे रब मुझे वापस फेर दीजिए, शायद अब मैं कुछ भलाई कमाऊं उसमें जो छोड़ आया हूँ। और इसकी तफसीर में फरमाया, इससे मुराद हज है। हज के अरकान के जिनके बगैर हज दुरुस्त नहीं होता 5 हैं, इहराम बांधना, तवाफ करना, सही करना, अरफात में ठहरना और सर मुंडाना। एक कौल के मुताबिक सर मुंडवाना भी अरकान हज में शामिल है, जबकि एक कौल के मुताबिक वाजिबात में से है। उम्रा के अरकान भी यही हैं सिवाय वकूफ अरफा के। हज के वाजिबात हज के जिनके रह जाने से दम लाजिम आता है 6 हैं। मिकात से इहराम बांधना, बस जो मिकात से इहराम बांधे बगैर गुजर गया तो उस पर बतौर दम एक बकरी लाजिम है। जमरात को कंकरियां मारना, एक कौल के मुताबिक उसे छोड़ने पर भी दम लाजिम होगा। गुरूब आफ्ताब तक अरफात में ठहरना, मुज़दलिफा व मिना में रात गुजारना और तवाफ़े विदा। मुअख्खिरुल ज़िक्र 4 वाजिबात को छोड़ने पर एक हज व उम्रा की, ये एक के बाद कुछ शक्कर है मिटा हुआ है या समथिंग मिस हुआ है। हज व उम्रा की अदायगी के तरीके। हज व उम्रा की अदायगी के 3 तरीके हैं। हज अफराद ये अफजल है, उसका तरीका ये है कि पहले सिर्फ हज करे, जब फारिग हो तो हल की तरफ यानी हदूद हरम से बाहर निकल जाए और एहराम बांधकर उम्रा करे। उम्रा के एहराम के लिए हल में अफजल जगह जराना है, फिर तनईम, फिर हुदैबिया। हज अफराद अदा करने वाले पर कुर्बानी लाजिम नहीं बल्कि नफल है। हज किरान, इसका तरीका यह है कि हज व उम्रा को जमा करे और कहे मैं हज व उम्रा के साथ हाजिर हूँ। वो दोनों के साथ महरम यानी दोनों का एहराम बांधने वाला हो जाएगा। उसके लिए हज के अमाल काफ़ी हैं और उम्रा हज के तहत आ जाएगा, जैसे वजू गुस्ल के ज़िमन में हो जाता है। अलबत्ता जब वो तवाफ़ करे और वकूफ़ अरफा से पहले सही करे तो उसकी सही दोनों इबादतों की तरफ से शुमार होगी, लेकिन तवाफ़ शुमार नहीं होगा, क्योंकि हज के फ़र्ज तवाफ़ के लिए शर्त यह है कि वो वकूफ़ अरफा के बाद हो और कार्न पर एक बकरी की कुर्बानी लाजिम है। अलबत्ता अगर वो मक्का मुकरमा का रहायशी हो तो उस पर कुछ लाजिम नहीं, क्योंकि उसने मिकात को तर्क नहीं किया, इसलिए कि उसका मिकात मक्का ही है। हज तमत्तो, उसका तरीका यह है कि वो मिकात से उम्रे के एहराम के साथ दाखिल हो और उम्रा करने के बाद एहराम खोल दे और वक्त हज तक ममनुआत एहराम से फ़ायदा उठाए, फिर हज का एहराम बांधे। तमत्ता की शराइत, तमत्ता की 5 शराइत हैं। हज तमत्ता करने वाला मस्जिद हराम के हाजरीन में से ना हो और उसके हाजरीन में से वो है जो उतनी मुसाफित पर हो जिसमें नमाज कसर ना होती हो। वो उम्रा को हज पर मुकद्दम करे। उम्रा हज के महीनों में हो। एहराम हज के लिए मिकात हज या उसके बराबर मुसाफत की तरफ ना लौटे। हज व उम्रा एक ही शख्स की तरफ से हो। जब ये औसाफ पाए जाएं तो हज तमत्तो करने वाला होगा और उस पर बकरी की कुर्बानी लाजिम होगी। अगर बकरी ना पाए तो योम नहर यानी कुर्बानी के दिन से पहले हज के दिनों में 3 रोजे रखे, खवा मुतफरिक तौर पर हों या लगातार, और वतन वापस आने के बाद 7 रोजे रखे। अगर 3 रोजे रखे बगैर वतन वापस लौट आया तो मुसलसल या मुतफरिक तौर पर 10 रोजे रखे। कुरान और तमत्ता की कुर्बानी एक जैसी है, उनमें अफजल हज अफराद है, फिर तमत्तो, फिर किरान। हज व उम्रा के ममनुआत। हज व उम्रा यानी हालत एहराम में 6 अमूर ममनू हैं। शलवार कमीज और मोजे पहनना, अमामा बांधना, इजार रिदा यानी 2 चादरें और चप्पल पहने। अगर चप्पल ना पाए तो जूते पहने। अगर इजार ना पाए तो शलवार पहन ले। कमरबंद बांधने और कुजाबे के साए में बैठने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपना सर न ढांपे, क्योंकि मर्द का एहराम उसके सर में है। औरत हर सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है, अलबत्ता चेहरे को ऐसी चीज से ना ढांपे जो चेहरे को मस करती हो, क्योंकि उसका एहराम उसके चेहरे में है। खुशबू लगाना, लिहाजा महरम हर उस चीज से बचे जो
عقلاً خوشبو شمار کرتے ہیں۔ اگر اس نے خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس پر بطور دم ایک بکری لازم ہوگی۔ بال منڈانا اور ناخن ترشوانا، ان میں بھی فدیہ یعنی بکری کا خون بہانا لازم ہوگا۔ سرما لگانے، حمام میں جانے، پچھنے یا سینگی لگوانے اور بالوں کو کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جمع کرنا، اگر احرام کھولنے سے پہلے جمع کیا تو حج فاسد ہو گیا اور اس میں اونٹ، گائے یا 7 بکریوں کی قربانی لازم ہے۔ اگر احرام کھولنے کے بعد جمع کیا تو 1 اونٹ قربان کرنا لازم ہے، لیکن حج فاسد نہیں ہوگا۔ جمع کی طرف لے جانے والے امور جیسے بوسہ دینا یا اس طرح چھونا کہ اگر عورت کے ساتھ ایسا کیا جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اس میں 1 بکری کی قربانی واجب ہے۔ یہی حکم مشت زنی یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے کا ہے۔ حالت احرام میں نکاح کرنا یا کرانا بھی حرام ہے، البتہ اس میں دم واجب نہیں کیونکہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ خشکی کا شکار کرنا، یعنی جو جانور کھایا جاتا ہے یا جو حلال اور حرام کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو، اگر محرم نے کسی جانور کو قتل کیا تو اس پر اس کی مثل جانور لازم ہوگا، یعنی جو جسمانی طور پر اس جتنا ہو، اور سمندری شکار حلال ہے، اس میں کوئی بدلہ نہیں۔ باب نمبر 2، ابتدائی سفر سے واپسی تک کے 10 آداب۔ گھر سے نکلنے سے لے کر احرام تک کے آداب، اس میں 8 امور مسنون ہیں۔ مال سے متعلق امور، حج پر جانے والا توبہ سے ابتدا کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، قرض وغیرہ لیا ہو تو واپس کرے، زیر کفالت لوگوں کو واپسی تک کے اخراجات دے، لوگوں کی امانتیں پاس ہوں تو لوٹا دے، اپنے ساتھ پاک حلال مال لے جائے جو اسے جانے سے واپسی تک کے لیے کافی ہو، بلکہ اتنا مال ہو کہ خرچ کرنے یعنی اس کمزوروں اور فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی گنجائش ہو۔ نکلنے سے پہلے کوئی چیز صدقہ کرے، سوار ہونے کے لیے ایک کبھی سواری خرید لے جو کمزور نہ ہو یا کرائے پر لے لے۔ اگر کرائے پر لے تو سواری کے مالک کو سب کچھ بتا دے کہ وہ کتنا سامان لا دے گا، تھوڑا یا زیادہ، اور اس میں اس کی رضامندی حاصل کر لے۔ رفیق سفر سے متعلق سنتے ہیں، اسے چاہیے کہ کسی نیک شخص کو رفیق سفر بنائے جو بھلائی کا خواہاں اور اس پر مددگار ہو کہ اگر یہ بھول جائے تو وہ یاد دلائے اور یاد ہو تو اس کی مدد کرے۔ اگر یہ بزدلی کا مظاہرہ کرے تو وہ اسے شجاعت پر آمادہ کرے، اگر عاجز آ جائے تو وہ اسے کبھی کرے، اگر مصائب و آلام کے باعث یہ تنگ دل ہو تو وہ اسے صبر کی تلقین کرے۔ اپنے مقیم دوستوں، بھائیوں اور پڑوسیوں سے رخصت ہوتے وقت انہیں دعاؤں کی درخواست کرے کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کی دعاؤں میں بھلائی رکھی ہے۔ کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعا، اور رخصت کے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، یعنی میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، فی حفظ اللہ و کنفہ زوادک اللہ التقوی وغفر ذنبک ووجہک للخیر اینما کنت، یعنی میں تجھے اللہ عز و جل کی حفاظت اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل تقوی کو تیرا توشہ کرے، تیرے گناہ بخش دے اور تو جہاں بھی ہو تیرے لیے بھلائی میسر کرے۔ گھر سے نکلتے وقت کی سنتے، جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اخلاص و سچی نیت سے بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے کی دعا یہاں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بعد میں آرام سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہم انت صاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل والمال والولد والاصحاب احفظنا وإیہم من کل آفۃ وآہۃ اللہم انا نسألک فی مسیرنا هذا البر وتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم انا نسألك ان تطوي لنا الارض وتهون علينا السفر وان ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من وساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب اللهم اجعلنا وإيهم في جوارك ولا تسلبنا وإيهم نعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من عافياتك، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہی سفر کا رفیق اور اہل و مال اور اولاد و احباب کی حفاظت فرمانے والا ہے، ہمیں اور انہیں ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل
ہم اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ عز و جل، ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین لپیٹ دے، ہم پر سفر آسان فرما، ہمیں سفر میں بدن، دین اور مال کی سلامتی عطا فرما، اور ہمیں اپنے گھر کا حج اور اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہم سفر کی سختی، بری واپسی، اہل و مال اور اولاد و اصحاب کے برے حالات دیکھنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سے نعمت سلب نہ فرما اور عطا کی ہوئی عافیت کو ہم سے تبدیل نہ فرمانا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔